السلام علیکم۔ سورہ الانعام کے اس ڈسکشن میں ہم آیت نمبر 93 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور پچھلی بار ہم نے جو بھی کچھ پڑھا اس کا اگر ہم ایک جسٹ دیکھیں تو ہم سمجھیں گے اس کو دوبارہ سے ایک بار یاد کرنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نبی انہوں نے بھیجے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، یعقوب ہوں، یونس علیہ السلام ہوں، یا کوئی سے بھی نبی ہوں، انہوں نے کافی سارے نبیوں کا نام لے کے حوالہ دیا، تو انہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو ہم نے ان پر فضیلت کی، یعنی کہ ان کو ہم نے سپیریئر بنایا، اونچا درجہ۔ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کچھ بہتر چیز دینا۔ تو یہ فضیلت کے اسی آیت میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فضیلت کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کے اندر نیکی تھی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچا رکھا تھا، تو اس لیے اللہ نے انہیں چنا اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آ رہا تھا ان نبیوں کے اگزامپل سے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے چنتا ہے جو کہ خود سے اپنے آپ کو شرک سے بچائے ہوئے ہوں، جو کہ اپنے آپ کو نیک بنائے ہوئے ہوں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں صرف اللہ کو ہی سب سے بڑا سمجھیں، کسی اور کو بڑائی کا مقام نہ دیں، شرک نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بھی رہنمائی کرے گا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حکمت دیتا ہے، جو بھی ہدایت دیتا ہے، کسی کو گائیڈنس دیتا ہے، وہ اس کی کوالٹی کے بیس پہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر وہ میرٹ پیدا کرنا ہے، وہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے، تب ہمیں اللہ کی وہ ہدایت ملے گی، ضرور ملے گی۔ پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دائی ہوتا ہے وہ کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مطالبہ یعنی کہ کوئی ڈیمانڈس نہیں کرتا۔ وہ اپنے مدعو سے، یعنی کہ جن کو وہ اللہ کا میسج دے رہا ہے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتا۔ کیونکہ آپ خود ہی سوچیں، جب ہم کسی کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، آخرت کی بات بتا رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، تو ہم کیا اس سے دنیا کی چیز مانگیں گے؟ کیا ہم اس سے ایسا کہیں کہ بھئی تم ہماری زمین دے دو، یا ہم اس سے پروٹیسٹ کریں کہ تم ہمارے اوپر اپنا راج پاٹ ختم کر کے چلے جاؤ، ہمیں حکومت دے دو؟ تو یہ ہماری میسج کا ایک دم سمجھ لو، ہمارے میسج کی میننگ ہی ختم ہو جائیں گے۔ مطلب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آخرت بڑی چیز ہے، اور ہم اپنے لیے دنیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے دائی کو کبھی بھی اپنی دنیا کی چیز اپنے مدعو سے نہیں مانگنی ہے، نہ اس کے لیے لڑائی کرنی ہے، نہ اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے، ورنہ اس کا میسج جو ہے دعوت کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج مسلمان کا یہی حال ہے بدقسمتی سے، کہ وہ دین کی طرف اگر بلائیں بھی تو کیسے بلائیں، کیونکہ وہ خود ہی دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ دنیا کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ دوسری قوموں سے آخرت کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے دعوت جو ہے وہ بے معنی ہو گئی، میننگ لیس ہو گئی ہے۔ اس لیے تو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی ہمارے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی تھی کہ یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کو ورق کر لیا۔ ورق مطلب کہ اس کے پیجز اس ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ بات بہت عجیب سی ہے، کیونکہ اس وقت جو کتاب تھی وہ بک فارم میں نہیں تھی، ان کے بھی تو الگ الگ پنے تھے، سمجھ لیں کاغذ کے بھی نہیں، وہ کہیں لکڑی پہ لکھا ہوا ہے، کہیں پتھر پہ لکھا ہوا ہے، یا پھر کسی کھال پہ لکھا ہے جانور کی، اس طرح سے وہ کتاب تھی۔ تو وہ تو الگ الگ کسی کے ہاتھ میں کوئی ٹکڑا آ گیا، شاید اس لیے ورق ہو گئی ہو۔ اور آج ہمارے پاس قرآن ہے جو کہ ایک بک فارم میں ہے ہمارے پاس، وہ ورق نہیں ہو سکتا، الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہم نے اس کو کیسے ورق کر لیا؟ ہم بھی اسی سنت پہ چل رہے ہیں یہودیوں کی۔ ہم نے اسے ایسے کرا کہ ہم نے ان آیتوں کو تو بہت امپورٹنس دی جہاں پہ ہمارے کو بہت افضل بتایا، یا ہمارے نبی کو بہت افضل بتایا، اس باتوں کو تو ہم بہت بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاں پہ کہ تمہیں انعام ملے گا، اس بات کو ہم بہت بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں۔ یا اپنی ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں جب ہم باتیں بتاتے ہیں دوسروں کو، تو ہم ایسی باتیں بہت بتاتے ہیں جہاں کی بہت بڑی حکومت تھی، یہ بہت بڑا
بہت بڑا ایمپائر تھا، یہ ساری باتیں ہم بتاتے ہیں، لیکن ان باتوں کو ہم چھپا لیتے ہیں جہاں پہ ہمارے بارے میں ذمہ داریوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں مسلمانوں کو ذمہ داریاں بتائیں، وہ آیتیں آج مسلمان ان پر توجہ نہیں دیتے، ان آیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خدا کے خوف کی بات کی، ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہی آج ہم نے کر رکھا ہے اپنے لیے جو یہودیوں نے کرا تھا۔ یہودیوں نے بھی اپنے کچھ حصوں کو زیادہ بتایا اور وہ حصے چھپا لیے جہاں پہ ان کو ذمہ داری کی بات کہی گئی، جہاں پہ ان سے کہا گیا کہ خدا سے ڈرو، جہاں پہ ان سے کہا گیا دنیا کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کا دھیان کرو۔ ان سب باتوں کو یہودیوں نے بھی چھپایا۔ انہوں نے بھی پوری طرح سے کلام کو سمجھا نہیں خدا کے، یا دکھایا نہیں دوسروں کو۔ ایسے ہی آج مسلمان کا حال ہے، وہ بھی انہی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو اپنی فائدے ہوتے ہوئے نظر آئیں، جس بات سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کر سکیں۔ تو میں یہی بتا رہی تھی کہ جس طرح یہودیوں نے اپنی کتاب کو ورق کیا، اپنی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان چیزوں کو چھپا لیا جہاں پہ ان کے لیے ذمہ داریاں تھیں، ایسے ہی آج ہم لوگوں نے بھی کرا ہے۔ مسلمانوں نے بھی آج ان آیتوں کے اوپر توجہ دی جہاں پہ ان کی بڑائی دکھائی دیتی تھی، جہاں پہ ان کی تعریف دکھائی دیتی تھی، اور اپنی ذمہ داریوں کی باتوں کو انہوں نے چھپا لیا۔ مثلاً انعام والی آیتوں کو تو خوب سنتے سناتے ہیں، اور ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے کسی کو انعام ملتا ہے۔ تو سارا جو فوکس ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ انعام ملے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ ان باتوں کو سارے مسلمان زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہی حال آج ہم نے کر لیا ہے اپنا، یہ سمجھ میں آیا تھا۔ ایک اور پوائنٹ جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار، اس میں یہ تھا کہ جو انسان بہت زیادہ تکبر میں ہوتا ہے نا، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں تو بہت اچھی پوزیشن میں ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جو اس کو لے کر آ رہا ہے، جو اتنا نارمل ہے، ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کئی بار صرف اس لیے اس پیغام کو نہیں مانتا کیونکہ اس کی بڑائی اس کو روکتی ہے۔ تو انسان کی بڑائی بہت بار چیزوں کو ماننے سے، چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھنے سے روکتی ہے اس کو۔ تو ایسے لوگوں کو بار بار یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے میں سمجھایا تھا کہ جب وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اکیلے کھڑے ہوں گے، نہ ان کے پاس ان کی مال دولت ہوگی، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ وہ سفارشی لوگ ہوں گے جن کی وہ گھمنڈ کرتے ہیں، تو کوئی گھمنڈ کی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی، تب کس طرح سے وہ خدا کا سامنا کریں گے، تب وہ کس طرح جواب دہی ان کی ہوگی۔ تو اگر وہ یہ بات سوچیں تو وہ شاید اپنے آپ کو بالکل بے کچھ سمجھیں گے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں اپنی جتنا بھی ان کا تکبر ہوگا اس کو چھوڑ سکیں گے، کیونکہ تکبر سے خالی ہو کر ہی انسان سچائی کو سمجھ سکتا ہے۔ جب تک اس کے اندر تکبر ہوگا تب تک اپنی وہ حیثیت پہ گھمنڈ کرتا رہے گا، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہے گا، اور کسی کی بات کو وہ سچ یا صحیح جان ہی نہیں پائے گا۔ تو نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا دل تکبر سے خالی ہو۔ تو یہ بات بھی ہمیں پچھلی دفعہ سمجھ آئی تھی کہ کیسے ایک کبر والا انسان، گھمنڈ والا انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ وہ دنیا کے پیمانے پر ناپتا ہے چیزوں کو، وہ سوچتا ہے اگر یہ انسان سامنے والا بڑا آدمی نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو اس کی بات میں بھی دم نہیں ہے، وہ اس طرح سے ریجیکٹ کر دیتا ہے چیزوں کو۔ پھر آج ہم جن آیتوں کو پڑھ رہے ہیں وہ آیت نمبر 95 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ترجمہ پڑھنا، آپ کے سامنے شروع کر رہی ہوں میں۔ تو ابھی تک جتنا ڈسکشن چل رہا ہے سورہ الانعام کا، جیسے میں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں شرک کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں بار بار کہ شرک کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ کیسے اتنے سارے نبی آئے، انہوں نے ایک ہی پیغام سب کو دیا کہ شرک سے بچنا ہے۔ پھر سارے اس کے بعد کہ کیسے تم موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اور تمہارے سارے سہارے چھٹ جائیں گے، صرف اللہ ہی تمہارے کام آئے گا۔ یہ سب کہنے کے بعد پھر آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم کہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی، کیونکہ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ یہ کہا بالکل صاف بات
اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو باریک سے باریک دانہ یعنی بیج یا کوئی گٹھلی ہے اس میں سے کوئی پودا نکلتا ہے، کوئی انکر نکلتا ہے، اس کو پھاڑنے والا بھی اللہ ہے، اس کی جانکاری رکھنے والا، کس دانے میں سے کیا نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کون سا دانہ پھوٹے گا کون سا نہیں پھوٹے گا، یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، یعنی کہ ایک بیج جو ایک بہت ہی بے جان سی چیز ہے، ایک انڈا جو کہ بہت ہی لائف لیس چیز ہے، اس میں سے کس طرح سے لائف نکل کے پیڑ نکل جاتا ہے نا بیج میں سے کتنا بڑا، اور کیسے ایک انڈے میں سے چوزا نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں وہی نکال سکتا ہے، اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے، یعنی کہ وہی یہ کر سکتا ہے کہ جاندار چیزوں سے بے جان چیزیں نکل جائیں، نکالنے والا ہے۔ مطلب کیا چیز، جیسے کہ جب پیڑ بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے جو پھل ٹوٹتے ہیں اس کی بات دیکھ لیں، ایک طرح سے وہ بے جان چیز نکل رہی ہے، تو یہ بھی وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا پھر جیسے جب ہم ابھی تو زندہ ہیں، جب ہم مر جائیں گے تو ہم جاندار سے پھر بے جان ہو جائیں گے، تو ہماری موت لانے والا بھی وہی ہے۔ تو ساری پاور ایک طرح سے خدا نے اس لائن میں اپنی بتائی کہ ساری پاور اس کی ہے، وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے چلے جا رہے ہو۔ وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرایا ہوا حساب ہے بڑے غلبے والے کا، بڑے علم والے کا۔ تو بہت صاف آیت ہے کہ صبح اور شام کو حاصل کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ برآمد کرنے والا کا مطلب کیا ہے کہ رات کے بعد صبح کو برآمد کرنا، یعنی کہ اسے حاصل کر لینا، یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور وہ کیسے ہے آپ سبھی جانتے ہیں اس چیز کو، آج سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ کیسے زمین گھومتی ہے اور کس طرح رات اور دن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ایک حساب سے ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں ایک روٹیشن زمین کا پورا ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حساب بالکل پرفیکٹ ہے، کبھی نہیں بگڑتا، اور اسی کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک خاص دوری پر ہیں زمین سے، ان کی دوری کا فکس ناپ ہے، اگر وہ دوری کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ جو جس طرح سے یہ گھوم رہا ہے وہ سب نظام خراب ہو جائے، سیزنز کا نظام خراب ہو جائے، دن کا نظام خراب ہو جائے، سب کچھ بگڑ جائے، گریوٹی جو ہے وہ کم زیادہ ہوتے ہی سب کچھ خراب ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وزن رکھا ہے سورج کے اندر، چاند کے اندر، زمین کے اندر، اس کے اندر جو دوری رکھی ہے سب بہت ہی حساب سے رکھا گیا ہے۔ اور فزکس جب ہم پڑھتے ہیں تو سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، ایک انٹیلیجنٹ کریٹر ہے اس سب کے پیچھے، اور یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بڑے غلبے والے کا، بڑے علم والے کا۔ تو اس سب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ علم والا ہی کر سکتا ہے یہ سب، کوئی بے علم والا اگر یہ بناتا تو الٹا سیدھا بن چکا ہوتا اور اب تک تباہی آ چکی ہوتی۔ اور غلبے کا مطلب ہے پاور، تو پاور بھی ہونی چاہیے اس ہستی میں جس نے اتنا بڑا نظام بنا رکھا ہے۔ صرف ہمارا سولر سسٹم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آج بلینز آف بلینز سسٹم ایسے چل رہے ہیں یونیورس میں، تو اتنا بڑا جس نے کارخانہ بنایا اس کا تو غلبہ ہوگا ہی بہت بڑا۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری میں، اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تو یہ ستاروں کی بات ہے، اس وقت پہ ستاروں کے ذریعے ہی انسان ڈائریکشن لیتا تھا۔ جب وہ ریگستان میں عرب کے لوگ، پہلے لائٹس یہ سب تو تھے نہیں، روڈ وغیرہ، جب ریتوں میں ایسے چلتے تھے تو وہ جو ان کا سہارا تھا وہ ستارہ ہوتا تھا، جیسے نارتھ پول کا ایک ستارہ ہوتا ہے نارتھ سٹار، اس کی طرف چلتے رہتے تھے تو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نارتھ کی طرف چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ اپنے اس طرح سے ستارے بنائے ہوئے تھے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ آج جیسے جی پی ایس کا سسٹم ہے، اسی طرح جو جب ریڈار کا سسٹم ہے، جب کوئی سمندر میں جہاز ہوتا ہے نا وہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن تب بھی وہ سیلیسٹیل سسٹم یعنی ستاروں کو پھر بھی دیکھتا ہے اور اس سے اپنی بہت بار اپنی ڈائریکشنز کو طے کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ بے شک ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ تو یہاں پر خدا فرماتے ہیں کہ یہ سب دلیل ہیں، ترک ہیں، ریزن ہیں، ان کو کھول کے دے رہا ہے قرآن کہ یہ ہے اللہ، ایسا ہے اللہ، ایسا ہے اللہ، لیکن یہ سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو جاننا چاہیں۔
تو یہ بہت بڑی شرط ہے کہ انسان کے اندر جاننے کی اچھا ہو، تڑپ ہو، تبھی اس کو پتہ چل سکتی ہے کوئی بات۔ اگر مان لو میں جاننا ہی نہیں چاہتی کہ کیا ہوتا ہے کسی اور چیز کے بارے میں، جیسے مان لو بجٹ کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتا، تو اگر میں جاننا چاہوں گی تبھی سمجھوں گی نا، اور میں جاننا ہی نہیں چاہتی، اس چیز سے اپنے آپ کو الگ رکھوں گی تو کبھی نہیں سمجھ پاؤں گی۔ تو ایسے ہی ہر انسان کے اندر خدا کو جاننے کی تڑپ ہونی چاہیے کہ کیا ہے خدا، کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو جب کوئی انسان یہ سب سوال اپنے آپ کرے گا نا تو ہی اس کو آنسر ملے گا۔ تو یہ بات قرآن سے بار بار سمجھ آتی ہے کہ انسان کو پہلے خود کو اس قابل بنانا ہے، تبھی اللہ کی ہدایت اس کو ملے گی۔ پھر آگے اسی بات کا کنٹینیوشن چلتا ہے اگلی آیت میں 99 میں، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، جیسے ابھی اوپر بتایا تھا نا، دانے کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑنے والا، تو گٹھلی سے نکل آئے پیڑ، ایسی ایک جان کو میرے خیال سے ایک بیج کی طرح سمجھیں، اس جان سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، ایک ہی جان سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، تو اندر سے ہم سب ایک ہیں۔ اسی لیے پھر ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، تو جس کو اللہ نے پیدا کر دیا سب کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، چاہے وہ اس نے اس کا کہیں بھی جہاں بھی اس کی قسمت سے اس کا ٹھکانہ بنایا ہے وہ ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ، یہ بھی جگہ ہے کہ کہاں اس کی موت ہوگی، کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کیسی اس کی زندگی ہوگی، یہ سب اللہ نے بنا دیا۔ ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں۔ تو پھر سے اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر ریزن دے دیے سارے، اگر کوئی سمجھے۔ تو پہلے کہا تھا جو جاننا چاہے، اب کہا جا رہا ہے جو سمجھنا چاہے۔ تو انسان کے دل میں سمجھنے کی، جاننے کی تڑپ ضروری ہے، تبھی وہ ان باتوں کو سمجھ پائے گا، ورنہ تو سب انفارمیشن ہے، ہر آدمی انفارمیشن لے گا اور چلا جائے گا، بس زوم میٹنگ ختم کری ختم۔ لیکن اگر کوئی واقعی میں ان سب چیزوں کا طلب رکھے گا، سیکھ کر ہوگا، تو اسی کو ملے گا خدا کی رہنمائی، خدا اسے اور زیادہ دے گا۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر چیز۔ تو اس مٹی میں جو اتنی بے جان سی لگتی ہے، جب اس پہ پانی گرتا ہے تو کیسے ہر چیز ہرا 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 نکل آتا ہے نا، سبزہ ہر طرف۔ پھر ہم نے اسے سرسبز شاخ نکالی، تو پیڑوں میں بھی ایسی ہری شاخ نکلتی ہیں جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد، جس سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایسی شاخیں نکلتی ہیں زمین سے، اور پھر اس میں یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اناج یا چاول یا کوئی غلہ پیدا ہوتا ہے نا، تہ بتہ مطلب ایک کے تہ کے اوپر دوسرے تہ دانے نکلتے چلے جاتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے، ہماری غذا کے لیے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے اور کھجور کے گابھوں میں سے بھی، ایسی کھجور ہوتا ہے، اس کے اندر جب کھجور کا پیڑ ہوگا تو اس میں سے گچھے گچھے نکلتے چلے جاتے ہیں، پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے، آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اگزامپلز دے کے ہمیں بتایا کیسے اس مٹی سے، جو کہ دیکھنے میں کچھ نہیں لگتی، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں نکلتی ہیں، کچھ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں، کچھ الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو یہاں خاص کر جو اگزامپل دیے ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، یہ ان پھلوں کے اگزامپل ہیں جو اس وقت عرب میں ہوا کرتے تھے آسانی سے۔ یہ عرب میں اترا تھا قرآن، تو اس لیے اس طرح کے پھلوں کے نام دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس سے بھی اور بھی زیادہ ایگزوٹک پھل ہم لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں، ڈریگن فروٹ، کیوی اور سنترے اور موسمی اور اناناس اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ایک اسی مٹی سے کیا کیا اللہ اگا سکتا ہے، کس کس طرح کا ٹیسٹ ہمیں مل سکتا ہے۔ طرح طرح کے گیہوں ہیں، طرح طرح کے چاول ہیں، دالیں ہیں، ہر چیز ہمارے لیے خدا نے اس مٹی سے پیدا کر دی۔ تو یہ خدا نے اپنی بات بتائی کہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں الگ الگ بھی ہیں۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، تو جب کسی پھل کو دیکھو کیسے وہ نکلتا ہے، ایک پھول ہوتا ہے، پھر اس میں سے پھل نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو کہ جب وہ پکتا ہے۔ بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دکھا رہا ہے قرآن کہ کیسے ہمیں دیکھنا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھو، کیسے اس پہ پھل آیا، کیسے وہ بڑا ہوا، پھر کیسے وہ پکنے لگا، میٹھا ہو گیا، یہ میٹھا پن اس میں کہاں سے آ گیا، اس مٹی سے کون سی مٹھاس نکل آئی۔ کبھی سوچا ہم نے کیسے پانی ڈالنے سے مٹی کے اندر یہ میٹھی چیز نکل کر آ رہی ہے، کبھی کھٹی چیز نکل کر آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ایسے کہا گیا کہ اس کو دیکھو، یہ سوچو، یہ سوچنے کا طریقہ بتا رہا ہے قرآن۔ اس طرح سے سوچنے سے ہمیں
اس کے اندر سب نشانیاں ملیں گی جہاں ہمیں خدا کی پہچان ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں. جو لوگ یہاں اوپر کہا گیا تھا جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، پھر کہا گیا جو سمجھنا چاہتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے جو طلب رکھتے ہیں ایمان کی، مطلب ایمان لانا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ اپنے اوپر ہے، ہم اگر چاہ رہے ہیں تبھی ہمیں یہ ساری ہدایت مل رہی ہے. مانگنے والے کو ملے گا، سیدھی بات ہے. اگر کوئی مانگے گا ہی نہیں تو اسے اللہ تعالیٰ تھوڑی نا ہاتھ میں دے گا رہنمائی. تو ہم اگر ایسا سوچیں کہ اللہ ہمارے کو ہدایت ایسے ہی دے دے گا بنا ہمارے کچھ کرے تو ہماری غلط فہمی ہے. قرآن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس چاروں طرف ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، ان کے اندر جانا ڈیپ. اور اگر ہمارے اندر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت دے گا، ہمیں ایمان کی دولت ضرور ملے گی. پھر آگے کی آیت بھی کر لیتے ہیں اس کو. اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کیا تھا، جنوں کو کہہ دیا کہ بھئی جن جو ہیں وہ ان کی بھی مورتی بنا لی اور فرشتوں کی بھی مورتی بنا لی ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ اپنی پاور پہلے اللہ نے بتائی کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ پیدا کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جنات کو میرا شریک بنا دیا. کتنی عجیب بات ہے. حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے کہ میں نے تو انہیں پیدا کیا ہے اور میرا ہی شریک بنا لیا، میرا پارٹنر بنا لیا. اور وہ بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تراشے. مطلب کچھ پتہ نہیں ہے انسان کو، کوئی نالج نہیں ہے. خدا کو وہ انسان کی طرح سمجھتا ہے کہ جیسے انسان کے بیٹے بیٹیاں ہیں ایسے اللہ کی بھی ہوں گی اور اس کے بیٹے بیٹیاں بنا دیں. تو اس وقت پہ عرب میں کچھ بت بنا لیے تھے، کہا تھا یہ فرشتے ہیں اور یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. پاک اور برتر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب باتوں سے، ان کمزوریوں سے میں بہت اوپر ہوں. یہ سب کمزوریاں انسان کے اندر ہیں کہ اس کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، اکیلے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے پارٹنر چاہیے. ایسا خدا کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس سے بہت اوپر ہے. جو ساری باتیں یہ بتا رہے ہیں وہ انسانوں والی باتیں ہیں. اور جو ایک مالک ہوگا، جو معبود ہوگا، عبادت کے لائق ہوگا، اس میں یہ سب کمیاں نہیں ہوں گی. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. مطلب جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. مطلب انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو لاجک یہ اتنا تو سمجھ سکتے ہو کہ بیوی ہوگی تبھی فیملی ہوگی، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا جبکہ کوئی اس کی بیوی نہیں. مطلب وہ ان سب کمیوں سے پاک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اپنا انٹروڈکشن ایک طرح سے قرآن بار بار اللہ کا دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں پورا جانتا ہے. وہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں، کوئی معبود نہیں. معبود کا مطلب عبادت کے لائق نہیں. وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو. اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. اسے نگاہیں نہیں پاتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. بہت بڑی بات، کیا بات کہی. مطلب اسے نگاہوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری ان نگاہوں سے میں نہیں آتا مگر وہ ہماری نگاہوں کو پا لیتا ہے. مطلب کہ جب ہم اپنی نگاہ، کس نگاہ سے ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہ میں کیا سوچ ہے، وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے. یعنی کہ کتنی بڑی کوالٹی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ انسین ہے. لیکن انسین کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے. وہ تمہاری ایک نگاہ کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو. وہ بڑا باریک بھی اور بڑا باخبر ہے. باریک بھی مطلب بہت باریکی سے وہ تمہیں ڈیٹیلز سے جانتا ہے تمہارے اندر تک، اور بہت زیادہ ہر چیز کی تمہارے بارے میں اور باہر کے دنیا کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، نالج رکھتا ہے. وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں. اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ چکی ہیں. تو یعنی کہ قرآن میں ہمارے لیے بصیرت کی روشنی ہے. بصیرت کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے ہماری نگاہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری سائٹ. ایک ہوتی ہے بصیرت وہ ہوتی ہے نظر، جس میں ہم بند آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں. مطلب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بن دیکھے سمجھ لیتے ہیں، وہ بصیرت ہوتی ہے ہماری سمجھ.
تو خدا نے یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے بصیرت ہے، مطلب ہم انسین کو بھی، جو چیزیں ہمیں غیب میں ہیں، جو ہماری نظر میں نہیں آتی، ان کو بھی دکھانے کے لیے آئی ہے یہ قرآن۔ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ چکی ہے، بس جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنے لیے تو جو بینائی سے کام لے گا، بینائی کا مطلب ہوتا ہے نگاہ سے، جو انسان دیکھنے والا بنے گا تو وہ اپنے لیے بنے گا، اور جو اندھا بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگراں نہیں ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروگا نہیں ہوں، میں زبردستی تمہیں صحیح نہیں کر سکتا ہوں۔ اب میں تمہارے پاس جو یہ قرآن لے کے آیا ہوں، اس میں تمہارے لیے ویژن آ گیا، ویژن مطلب بصیرت۔ اب تم اس ویژن سے کام لوگے تو تم آنکھ والے ہو، دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس ویژن سے کام نہیں لوگے تو تم اندھے ہو۔ اگر تم اندھے بن کے جینا چاہتے ہو تو تم خود ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اندھے بن کے جینا مطلب کیا؟ کہ خدا کی سینکڑوں نشانیاں دیکھ رہے ہو لیکن انہیں نہیں سوچ رہے ہو، خدا کو نہیں پہچان رہے ہو، خدا کا شکر نہیں کر رہے ہو، اپنی زندگی کو اپنا سمجھ کے جیے جا رہے ہو اپنی مرضی سے، تو تم اندھے ہو۔ اور اگر تم نے آنکھ والا تم نے یہ دکھایا، یہ پروف کیا کہ میں آنکھ والا ہوں، میں نے خدا کو بنا دیکھے بھی پا لیا ہے، میں جان گیا ہوں کہ خدا آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، اس کو وہی میرا معبود ہے اکیلا، تو پھر تم نے آنکھ والا ہونے کا ثبوت دیا۔ اگر تم نے ایسا ثبوت دیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ تو خدا نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو ہمیں یہی ثبوت دینا ہے لگاتار ہر بات پہ، کہ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن بن دیکھے ہم اسے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور کیسے دیکھیں گے وہ ابھی اگزامپل بتا دیا قرآن میں، کہ کیسے تمہیں پھل کا پکنا دیکھا، تم نے پھل کا پیدا ہونا دیکھا، الگ طرح طرح کے ہم نے فروٹس دیکھے، ویجیٹیبلز دیکھے، غلہ دیکھا، سب چیزیں جو پیدا ہوئیں اس میں خدا کا نور، خدا کا جلوہ دیکھا، تو تم خدا کو دیکھ لو گے بند آنکھوں سے بھی۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ یقین کرنا کہ اس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا، ہم سب برابر ہیں، ہم سب ایک ہیں، اس بات کو یقین سے ماننا، یہ بھی ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، تو ہمیں ماننی پڑے گی۔ اور ہمیں یہ جاننا کہ ہم جہاں ہیں آج وہی ہمارے لیے جگہ تھی، اللہ نے ہماری سونپنے کی جگہ یہی بنائی تھی، ہمارا ٹھکانہ یہی بنایا تھا۔ اس بات پہ بھی اگر ہم یقین کر لیں، کافی لوگ تو زندگی بھر اسی چیز سے بے چین رہتے ہیں نا، کہ ہم تو صحیح جگہ آئے ہی نہیں یار، اس چیز کے لیے تو ہم بنے ہی نہیں تھے، ہمیں تو غلط اللہ نے بھیج دیا۔ تو یہ جو لے کے انسان جیے گا نا، تو وہ تڑپتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا، اندھے پن میں ہی رہے گا، وہ کبھی یقین نہیں کر پایا اللہ پہ۔ تو آخرت میں پھر اللہ اس کو اللہ کے سامنے جب اس کی میٹنگ ہوگی تب پتہ چلے گا اس کو کہ وہ کتنا اس نے اپنا موقع خراب کیا۔ تو ہمیں زندگی میں جیتے ہوئے بس یہ پروف دینا ہے کہ ہم اندھے نہیں تھے، ہم نے سب کچھ دیکھا، اللہ تعالیٰ تجھے یاد کیا، تیرا شکر بھی کیا، اور صرف تیری عبادت کری ہم نے، کہیں اور اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا، کسی اور طرف جانے نہیں دیا۔ ہمارے سامنے بہت ساری بڑی بڑی چیزیں تھیں، دنیا کی بہت ساری بڑائیاں تھیں، خوبصورتیاں تھیں، لیکن ہم نے اپنے دل کو اس میں لگنے نہیں دیا اللہ، ہم نے صرف تیری طرف اپنا دل رکھا۔ تو یہ بات ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پروف کر کے دکھانی ہے، تبھی ہمارا یہ امتحان پورا ہو پائے گا۔ تو ہر حال میں اسی پہ یقین رکھنا ہے، ہر حال میں خدا پہ ہی ایمان رکھنا ہے، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ تو آج کی ہماری ورسز ہم نے جو کمپلیٹ کی ہیں، آیت نمبر 95 سے ہم نے 104 تک آیتوں کو آج پڑھا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے اگلے ورس میں پورا کریں گے۔ اب اسے دعا کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، ہم نے پڑھا کہ بے شک تو ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، تو ہی ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالنے والا ہے، اور تو ہی ہے جو بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تو بار بار ادھر ادھر بہکتے چلے جاتے ہیں، ہمیں بار بار اسی پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں بار بار یہ ماننا ہے کہ آج ہمارے حالات کیسے بھی ہوں تو اسے ضرور تبدیل کرے گا، تو ضرور
بے جان سے جاندار حالات نکالے گا. یا اللہ تو بار بار ہماری پریشانیوں کو دور کر کے اسی سے خوشحالی نکالے گا. یا اللہ تو بار بار ہمیں بھٹکنے سے بچائے گا، بار بار ہمیں برآمد تو ہی کرے گا، جیسے صبح کو برآمد کرتا ہے رات کے بعد. جب بھی ہم بھٹکیں گے خدا تو ہی ہمیں صحیح راستے پہ لائے گا برآمد کر کے. اللہ تو نے جو بھی حساب لگایا وہی بیسٹ ہے، تو نے جس طرح سے بھی دنیا کی پلاننگ کی وہی بیسٹ ہے. یا اللہ ہمیں راضی رہنے والا بنا دے، ہمیں ہر طرح سے اسی پر ایمان رکھنے والا بنا کہ تو نے جیسا ہمیں سونپا، جہاں پہ بھی ہمارا ٹھکانہ بنایا وہی ہمارے لیے بہتر تھا. ہم اپنے آپ کو پوری طرح سکون میں رکھیں، اپنے آپ کو پیسفل رکھیں، کبھی اپنا سکون خراب نہ ہونے دیں. یا اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں. تو ہمیں کس طرح سے نعمتیں دے رہا ہے، طرح طرح کے دانے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں، ہر طرح کے ذائقے، ہر طرح کے ٹیسٹ ہم نے لیے. خدایا ہر طرح کے نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں. اللہ تو نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور مزید طور پہ ہمیں آخرت کی دنیا میں دینا. یا اللہ تیرے پاس اتنا ہمارے لیے دینے کے لیے ہے. خدایا ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ، ہمارے بڑے بڑے گناہ سب معاف کر دینا خدا اپنی رحمت سے. تو بہت بڑا ہے، تیرے پاس رحمت کے خزانے ہیں. خدایا تو اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، تو ہمارے لیے مغفرت کے خزانے کھول دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ یا رب العالمین تو ہمارے ان ایفرٹس کو قبول کر لے اور اس کلاس کو بھی قبول کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ. ہم انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ اگلے ہفتے پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے. السلام علیکم.